بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ جانور ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے، اور الو کا کربلا کے واقعے سے کیا تعلق ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، تو اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا: اور یا امام، مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ الو ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے: اے شخص، یہ یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسے تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا، اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادات اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا: یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، کیسا واقعہ؟ اس پرندے کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا؟ مہربانی کر کے مجھے سب تفصیل میں بتائیے۔ اس شخص کی بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے: اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا، تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ ہوا یوں کہ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا: یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا: یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یزید کی فوج نے کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ظلم و ستم۔ دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگل ویرانوں میں رہنے لگا، تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر وہ شخص رونے لگا اور غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں آنسو بہانے لگا۔ محترم، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب غم زدہ ہو گئے۔
جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اس دن سے انسانوں سے ناطہ توڑ کر یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کہ زبان اور دماغ رکھنے والے یہ یزیدی اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی وہ کبھی کسی آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور وہ رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی ڈال دیتے تھے، اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا، اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بد نصیب ہو جو اپنے ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے، اس سے بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد میں غم زدہ رہتا اور تھوڑا بہت کھا پی لیتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھر میں پال لیا کرو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو بد دعا دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت داؤد نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پالنا چاہیے کیونکہ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ تو اب آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں الو کے بارے میں کچھ خاص باتیں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو کہتے ہیں الوؤں کے سننے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گوشوں میں چھپے ہوتے ہیں، اور یہ رات کو ہلکی سی آواز سے شکار کس طرف ہے یہ اندازہ لگا کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں جن میں 4 نوکیلی انگلیاں 2 آگے اور 2 پیچھے کی طرف ہوتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پیچھے والی 2 انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ اس کی چونچ دوسرے مانس حرک پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پیروں کے بڑے ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اور دوستوں افسوس کی بات ہے کہ پرندے بھی شان اہل بیت اطہار جانتے ہیں، لیکن کچھ گمراہ لوگ دماغ اور زبان رکھنے کے باوجود بھی یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یزیدیوں پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔